بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا. آج بنیادی طور پر ہمارا پریس کانفرنس کا مقصد تو جو ملکی معاشی صورتحال ہے جس پہ تحریک تحفظ پاکستان کے دو جو ہمارے معاونین ہیں جو خصوصی طور پر اس موضوع کے حوالے سے وقتاً فوقتاً آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں. تفصیلی بات کریں گے زبیر بھائی اور تیمور خان جگڑا. لیکن آج میں سب سے پہلے یہاں سے آغاز لوں گا جو کہ سپریم کورٹ کے اندر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے جو رپورٹ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جمع کی ہے اس رپورٹ کے متعلق میں کچھ بات کروں گا اور دین میرے دونوں کولیگز بات کریں گے. بنیادی طور پر جب خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، اگر آپ سب لوگوں کو یاد ہو تو ایک مکمل صحت مند عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر گئے تھے، مکمل طور پر فٹ تھے. اور آج جو سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع ہوئی ہے اس رپورٹ کے مندرجات یہ ہے کہ ان کو ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہے، فلکچویٹ کرتا ہے ان کا بلڈ پریشر، اور پھر انہوں نے کچھ ان کے لیے تجاویز دی ہے یا انجیوگرافی یا اس طرح کی جو باقی چیزیں انہوں نے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ پچھلے 6-7 مہینوں سے مسلسل پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان یہ ڈیمانڈ کرتی آئی ہے کہ عمران خان کو ان کی ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے، ان کو فوراً شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، وکیلوں کو ملنے دیا جائے، بہنوں کی ملاقات کرائی جائے اور ان کی سیاسی رفقا کی ملاقات کی جائے. تو بجائے اس کے کہ اس ایشو کو یہ سو کالڈ رجیم ایڈریس کرے، آج دوبارہ وہ خود اس طرح کی مبہم قسم کی رپورٹ سامنے لے کے آئی ہے. اس میں مزید میں آپ کی توجہ ایک کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی بہنوں کی طرف سے جمع کرائی گئی ہے پچھلے ہفتے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جیل میں ایک رجسٹرڈ ہوتا ہے جس میں ہر روز خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی خوراک غذا کے حوالے سے وہ ایک مینول کے مطابق وہاں پہ اندراج ہوتا ہے کہ آج ان کی کنڈیشن کیا ہے. اور اسی کیس کے اندر ہم نے استدعا کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ اڈیالہ جیل کا انتظامیہ ان کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ ڈیلی کے بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ وہ جو رپورٹ ہے وہ اس کو سبمٹ کرے تاکہ سب لوگوں کو ایک تسلی اور اعتماد ہو. لیکن یہ حکومت جان بوجھ کر اس طرح کی شوشیں چھوڑتی ہے، اس طرح کے جس سے مزید ابہام جنم لیتے ہیں، مزید شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. اب اس رپورٹ کو ایک مکمل طور پر تو ہم مسترد کرتے ہیں، اس لیے مسترد کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ابھی فی الفور عمران خان صاحب کو ان کی ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے. جب اس کے ذاتی معالجین اس کے ساتھ ملیں گے، اس کی فیملی ممبرز ملیں گے، وکلاء ملیں گے، سیاسی رفقا ملیں گے تو حقیقت سامنے آ جائے گی آخر حکومت کس چیز کو چھپا رہی ہے. ایک مکمل صحت مند عمران خان کو آج انجیوگرافی کی وہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، یہ سوال ہے. اور اس کی ذمہ داری بھی براہ راست پنجاب حکومت کے اوپر، سو کال مریم نواز کی حکومت اور شہباز شریف کی حکومت اور اس کے پیچھے ہینڈلرز جو ہے ان کے اوپر عائد ہوگی. اور ہم احتساب بھی ان کا ہی کریں گے اور محاسبہ بھی ان کا ہوگا. یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ نے ایک ملک کے سابق وزیر اعظم کو اتنا ٹارچر کیا ہے. یہ اپنے رپورٹ میں خود کہہ رہے کہ ان کو کتابوں کی رسائی نہیں ہے، اپنی رپورٹ میں خود کہہ رہے کہ ذاتی معالجین تک رسائی نہیں ہے، اپنے جی فیملی میٹنگز ان کی نہیں ہو رہی ہے، ٹی وی کی ان کے اوپر بندش ہے، اخبارات کی ان کے اوپر بندش ہے. اور یہی وہ 4-5 نکات ہے جو ہم چیخ کے پچھلے 7 مہینے سے کہہ رہے کہ عمران خان کو اس کے ذاتی معالجین تک رسائی دو، فیملی تک رسائی دو، وکلاء تک رسائی دو، اخبارات اور اس کے ٹی وی چینلز جو بھی اس کے سورے. تو یہ تو ایک مکمل منظم منصوبے کے ساتھ عمران خان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اور اس کا ہم برملا ہر وقت اظہار کرتے آئے ہیں. تو آج بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہم اس رپورٹ کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے، فیملی تک ملاقات کی رسائی دی جائے،
फौरन उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, अगर इसी रिपोर्ट को सच मान लिया जाए जो आज सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला ने जमा कराई है। और इसी के ऊपर मैं आपको ये भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास सेनेट और कौमी असम्बली दोनों का आज 6 बजे हमने तलब किया है पार्लियामेंट हाउस के अंदर, इसी मौजू के ऊपर, जिसमें दोनों अपोजिशन लीडरान महमूद खान चकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी मौजूद होंगे। हम इस रिपोर्ट का और इससे जुड़े पिछले 6-7 महीनों की जो भी कार्रवाई हुई है इसका बगौरी जायजा लेंगे और इंशाअल्लाह फिर वहां से भी आप मीडिया को उस मीटिंग्स की जो कंक्लूजन है वह उससे भी आपको आगाह करेंगे। मैं बस इतना ही इसके ऊपर कहना चाह रहा था। अब मैं हैंड ओवर करूंगा जुबैर भाई, आप जी जुबैर भाई जो अपनी आगे बात करेंगे। थैंक यू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी तौर पर तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, लेकिन मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से जी, कि ये तो सब मुतालबात हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुतालबा तो ये है कि इमरान खान ने कोई कसूर नहीं किया, उनकी कन्विक्शंस गलत हैं और उनको फिलफौर रहा किया जाए। ये एक सबसे बड़ा मेरा ख्याल है डिमांड है। बाकी सब चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हैं उनकी रिसाई के हवाले से। आज मईशत के हवाले से बात करनी थी, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक जो मुद्दा है जिसकी वजह से आज कल बहुत डिबेट हो रही है और उसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से है, पाकिस्तान के अवाम की जो इस वक्त जो उनके ऊपर प्रॉब्लम्स है उससे। आपने सुना आज से कुछ 2-2.5 हफ्ते पहले और आजकल वो डिबेट पूरे जोर शोर से आपके चैनल्स पर भी हो रही है, हर जगह हो रही है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाए जाएं। ये 2.5 हफ्ते पहले तकरीबन मोहसिन नकवी साहब ने इसका जिक्र किया। और जिक्र क्यों किया? बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सब ऑपोजिशन के प्लेटफॉर्म से आपके सामने टीवी चैनल्स पर, सेमिनार्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रिपीटेडली एक बात कर रहे थे कि ये सिस्टम नहीं चल सकता, ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है। हमने तो कभी कोलैप्स का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल किया था, हम तो कहते हैं फेल हो चुका है, ये डिलीवर नहीं कर सकता, इनमें एहलियत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, मैंडेट नहीं है, तमाम वजूहात की वजह से डिलीवर नहीं कर सकता। और वो जो आशारिये थे, मईशत के आशारिये थे, जिसमें आप चाहे गुर्बत ले लें, बेरोजगारी ले लें, महंगाई ले लें, इन्वेस्टमेंट का ना होना, एक्सपोर्ट का ना बढ़ना और इस किस्म के दूसरे आशारिये थे, वो तमाम के तमाम फेल हो चुके थे। अब जब हुकूमत ने ये रियलाइज किया, पहले तो इधर उधर की बातें करते रहे कि जी स्टेबलाइजेशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वर्ल्ड बैंक ने ये कह दिया, IMF ने ये कह दिया। जब सबके सामने आया था कि मईशत इतने बुरे तरीके से फेल हुई है कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, तो फिर मोहसिन नकवी साहब आए और उन्होंने कहा सिस्टम कोलैप्स कर दिया। अब मसला ये था कि अब क्या करना है। जब आप ये एक हुकूमत वक्त और इतना पावरफुल मिनिस्टर ये कहता है कि जी कोलैप्स कर गया, तो अब करना क्या है? एक नॉर्मल जमहूरी मुल्क में क्या होता है कि जो लोग बैठे हुए उन्होंने सिस्टम को कोलैप्स कर दिया, फेल कर दिया, तो अब उसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट क्या है? जो पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में बैठी हुई है उसका फिर हक बनता है कि जी वो हुकूमत में आए, इलेक्शंस के थ्रू हुकूमत में आए। एक तो 2024 में ही जीत गए थे, चले मान लिया, आप बैठे थे, आपने ये मान लिया, तो आपको डर था कि जब हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि कोलैप्स कर गया है, तो उसका एक नेचुरल सा एक रिस्पांस ये होगा कि अवाम कहेंगे कि आप हटें और फिर दूसरों को आने दें और दूसरों को हुकूमत करने दें और दूसरों को डिलीवर करने दें। तो आपने कहा निजाम ही खराब है। इमरान खान को रोकने के लिए एक नई डिबेट छोड़ दी, और ये मैं बिल्कुल जोर देके कहना चाहता हूं, ये सिर्फ डिबेट इसलिए छेड़ी गई है कि इमरान खान, क्योंकि एक जाहिर है पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक पार्टी, दो पार्टीज, कोलिशन पार्टनर्स फेल हो जाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है कि जो पार्टी ऑपोजिशन में उसका हक होता है। अब इनको डर था कि इमरान खान के ऊपर डिबेट शुरू हो जाएगी कि जी इलेक्शन जल्दी करें, कोलैप्स हो गया सिस्टम तो इलेक्शन कराएं, असेंबली तोड़ें। यही एक तरीका है, यही तरीका हर जमहूरी मुल्क में होता है। तो आपने जब ये देख लिया कि जी आपका जब फेल हो गया है, तो आपने एक नया शोशा छोड़ दिया कि डिलीवर, और ये भी साथ में कहा, बाद में उसके 1 हफ्ते के बाद ये भी कहा कि मैं अभी भी मेंटेन करता हूं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया और ये डिलीवर नहीं कर सकता।
10 سال بھی کام کرتے رہے نہیں ڈلیور کر سکتا. ہمیں تو سب پہلے یہ مریم نواز ہوں، شہباز شریف ہوں، دوسرے وزیر ہوں، ہمیں تم کہتے تھے دیکھیں جی اسلام آباد کتنا خوبصورت کر دیے، کتنے انڈر پاسز بنا دیے، کتنے اوور ہیڈ برجز دے دیے، لاہور کی جا کے سڑکیں دیکھیں، لیپ ٹاپ کتنے تقسیم کیے، بسز کتنی آگئی. یہی کہتے تھے نا. اور ہم کہتے تھے یہ ترقی نہیں ہوتی. محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا کہ لیپ ٹاپ دینے سے ترقی نہیں ہوتی ہے، یوتھ کو جابس چاہیے. ہم بھی یہی کہتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک وہی لوگ جن کی وجہ سے کولیپس ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ایک نیا نظام لے کے آئیں گے، یعنی کہ پورے آئین کو ری رائٹ کریں گے. کون کرے گا؟ جن کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. پہلے 26ویں ترمیم کر لی، 27ویں ترمیم کر لی، جوڈیشری کو زیرو کر دیا، ان کا گلا گھونٹ دیا، میڈیا کو کی آزادی ختم کر دی. آپ نے سب آزمات کے، اپوزیشن کو اندر بند کر دیا. سب چیزیں آزمانے کے بعد آپ نے کہا جی یہ تو کولیپس کر کے اور ڈلیوری نہیں کر سکتا. 10 سال بیٹھے رہے ڈلیور کیوں نہیں ہو سکتا ڈلیور؟ پاکستان کا ایک آئین ہے، آئین میں ایک سسٹم دیا گیا ہے. یہ جو پروونسز کی ڈیبیٹ ہے، آپ کبھی بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس میں آئین میں طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی ہم، پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اگر نئے صوبے بنیں گے تو اس میں جو ہماری حکومت وقت ہے، جو پارٹی رولنگ پارٹی ہے PMLN، اس کا کیا موقف ہے؟ 3 ہفتے ہونے والے ہیں، نہ نواز شریف بولیں، نہ شہباز شریف بولے پرائم منسٹر، نہ مریم نواز بولی ہیں، نہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں سے ایک نے یہ کہا کہ ہم، بلکہ خواجہ آصف نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے. بٹ نواز شریف کیا کہتے ہیں، شہباز شریف کیا کہتے ہیں؟ کھل کے کہیں نا. ڈرتے ہیں، نہ نہیں کر سکتے، محسن نقوی کے خلاف بول نہیں سکتے. تو بھائی اگر آپ بول نہیں سکتے تو آپ کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمیں کہا جائے گا. لیکن پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ختم ہونی چاہیے. پاکستان معیشت کے حوالے سے اس وقت اتنا پیچھے چلا گیا ہے کہ اس کو واپس لانا اب 10 سال لگ جائیں گے. غربت، 12 کروڑ لوگ غریب ہیں اس وقت، غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں ابھی کچھ بتایا جائے گا کہ ہمارے لیے حالات اچھے ہونے والے ہیں. جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں 22 سے 24% لوگ، جو 2.5 کروڑ بچے سکول نہیں جا رہے ہیں، جو 40% بچے سٹنٹڈ ہیں، وہ انتظار کر رہے تھے شاید ان کے پاس کوئی حل ہے. ہمیں تو یہ 4 سال سے اسٹیبلائزیشن کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اب کہتے ہیں کہ ڈلیوری ہو ہی نہیں سکتی ہے. سو یہ جو ناکامی ہے، جس کی وجہ سے غربت اتنی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی ہے. SIFC بنایا تھا 3 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، 75 سے 100 بلین ڈالر آنا تھا. کہاں کیا ہے؟ کس کا فیلئر ہے؟ جن کا فیلئر ہے انہی کو ہم واپس کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین میں اور ترامیم کریں اور 10 سال 15 سال اور رہنے کے لیے بات کریں. تو یہ ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اس کو کس طرح سے کرنا ہے وہ ساری چیزیں ڈیبیٹ کا حصہ ہے. لیکن اس وقت ڈیبیٹ یہ ہے کہ یہ فیل ہو گئے اور ان کو چھوڑ کے اسمبلیز ڈیزالو کر کے باہر چلا جانا چاہیے. عمران خان کو ریلیز کرنا چاہیے. فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں اور فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ذریعے جو بھی آئے گا، ظاہر سی بات ہے اس وقت تو سب سے پاپولر پارٹی اور لیڈر عمران خان ہے، تو پھر آپ لوگوں کو آگے لے کے جانے دیں. یہ نیا نظام پاکستان کوئی لیبارٹری ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایکسپیریمنٹ شروع ہو جاتا ہے کہ جی ایک نیا نظام لانا ہے. کبھی بیسک ڈیموکریسیز، کبھی وہ مجلس شورا سے الگ کی، کبھی وہ آئے تھے جنرل پرویز مشرف، پھر ہائبریڈ سسٹم. مطلب پاکستان کا ایک آئین ہے، اس کے تحت پاکستان کو ایک دفعہ تو چلنے دیں.